اللہ نے پیدا کی۔ وہ اسرافیل جس نے سور پکڑا ہوا، جس نے کرنا پکڑا ہوا، سینگ، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، حضرت اسرافیل اس وقت سے اپنے قدم جما کے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف نظریں اٹھائی، اور منہ میں کرنا ڈالا ہوا ہے جسے سینگ کہتے ہیں، کرن عربی میں لفظ ہے، سور کا لفظ بھی آیا ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب اللہ کہے اس میں پھونک دو اور ساری کائنات میں زلزلہ آ جائے جسے قیامت کہتے ہیں۔ وہ بھی پیدا کردہ جو آپ کی جان قبض کرتے ہیں، ملک الموت، وہ بھی پیدا کردہ۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں۔ یہ جتنے پیر فقیر یا آستانے والے کوئی انکار کر کے دکھائے، سارے پیدا کیے گئے، گویا اللہ بتاتا ہے کوئی ان میں سے پوجے جانے کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، کسی کے نام کی نظر نہیں دی جا سکتی، کسی کے نام کا بکرا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے نام پہ مرغا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے نام پہ دیگ نہیں دی جا سکتی۔ یہ حقوق صرف اللہ کے ہیں، یہ حق صرف اللہ کے ہیں۔ فرض ہمارا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز جائز نہیں۔ اصل یہی عقیدہ ہے، اصل یہی منہج ہے، اصل یہی راستہ ہے۔ اور پھر آخری لم یکن لہ کفوا احد، جس کو ہم پوج رہے ہیں اس کے برابر کا کوئی نہ ہو، اس کے برابر کا کوئی نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ فرشتوں میں جبریل جیسا کوئی نہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ سے تو بڑا نہیں ہے، کوئی کہے حضرت رسول اللہ ساری کائنات میں بڑے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے تو بڑے نہیں ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، جس کو پوجا جائے وہ ایسا ہو اس کا مقابلہ کرنے والا کائنات میں موجود نہ ہو۔ اور یہی عقیدے کے ساتھ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک معبود کی رکھی، علماء اسی کو بیان کرتے ہیں، علماء اسی کو بیان کرتے ہیں، جن علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث۔ اور جو میں نے آیت پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والوں نے، علماء نے، قائما بالقسط، کون سے علماء؟ جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حکمران بدل گئے تو نظریات بدل گئے، یہ نہیں حکومت بدل گئی تو فتوے بدل گئے، یہ نہیں کوئی طاقتور آیا تو اس کے سامنے جھک گئے، یہ نہیں ہے کہ اپنا جو دین ہے اس کو بیان نہ کیا جیسے موجودہ دور کے علماء کہ دین کو فروخت کیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ ملائیت، جنہوں نے دین فروشی کی، جنہوں نے وطن فروشی کی، حکمرانوں کو دیکھ کے فتوے دیے، آج بھی ظلم دیکھ رہے۔ کشمیر میں اپنے لوگوں کو مارا جاتا، بولنے والا کوئی، اپنے کو، جن کو آپ نے کہا ہمارا اٹوٹ انگ، وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے بزرگوں کو، وہاں کے بچوں کو، جن کا ایک مرتبہ آپ بیان کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم ہوتا تھا، کون سے ممبر سے کس مولوی نے آج تک یہ تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ بکاؤ ملا، دین فروش، کفن فروش اور وطن فروش۔ دیکھتے ہیں یہ حکمران، ان کو برا نہ لگے، اور زندگی اللہ کی امانت، زندگی میں ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ مجھے پکڑ لیں، تشدد کر کے ہو سکتا ہے کوئی اعترافی بیان آ جائے جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن دلوں سے جو ہمت، جو حق اللہ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ علماء ان کا پھر دنیا میں نام بھی رکھتا ہے، وہ پھر جیلیں بھی بھگتتے ہیں، وہ پھر تشدد برداشت کرتے ہیں۔ وہ علماء آج ناپید، نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں لاکھوں میں سے ہر سال لاکھوں پڑھنے والے، کتنے علماء ہیں جو حق بولتے ہیں، کتنے علماء ہیں جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کتنے علماء ہیں کہ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے نمازی پسند نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ میری گورنمنٹ پسند نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ ہماری انتظامیہ پسند نہیں کرتی۔ کتنے ایسے متساہل، کتنے ایسے مداہنت کرنے والے کہ جو اپنے دین کو بھی فروخت کرتے ہیں، یہ چوغے پہننے والے، یہ ٹوپیاں پگڑیاں پہننے والے، ممبروں پہ کھڑے ہونے والے، کل اللہ کے حضور قائم ہوگا، نظام عدل قائم ہوگا، اللہ پوچھے گا جو تبلیغ تو نے کی کیا حق کے مطابق کی کہ نہیں، قرآن آیا تو نے بیان کیا کہ نہیں، کسی کے چہرے کو دیکھا، کسی کی جیب کو دیکھا،
अपनी काल कोठरियों को देखा, अपनी सहूलियात को देखा, अपने खानदान को देखा, अपनी बरादरी को देखा, अपने मसलक को देखा, अपने मनहज को देखा, क्या अल्लाह को देखा था, अल्लाह के दीन को देखा था, रसूलुल्लाह को देखा था, या अपने फिरका परस्ती में पड़े रहे? जुल्म के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल। आप बात करें फजाइल पे, लोग बड़े खुश होते हैं। फजाइल पे बात, कुरान की फजीलत, अंबिया की फजीलत, सहाबा की फजीलत, अहले बैत की फजीलत, लोग बड़े खुश होते हैं। ओ जी बल्ले बल्ले, क्या बात! कभी सोचा है जिनकी हम फजीलतें बयान करते हैं उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी? वो कुर्बान हुए कि नहीं? अहमद बिन हंबल 164 हिजरी में पैदा होते हैं, 241 हिजरी में फौत होते हैं। कभी सीरत पढ़ी कि अहमद बिन हंबल वो अल्लाह से डरने वाले, बगदाद में पैदा हुए, मुहद्दिसीन के सरखैर किताब लिखी मुस्नद अहमद, और 30,000 हदीस या 30,000 उस मुस्नद अहमद। आज भी हदीस का कोई आलम ऐसा नहीं जो मुस्नद अहमद का नाम ना जानता हो, कि रसूलुल्लाह के अक़वाल जमा किए, उनके फरामीन जमा किए, लेकिन उनकी जिंदगी देखिए, जिंदगी कैसी है कि हुकूमत ऐलान करती है कुरान अल्लाह की मखलूक, कुरान अल्लाह की मखलूक, कि अल्लाह ने कुरान को पैदा किया है। हालांकि कुरान अल्लाह की कलाम, अल्लाह की सिफ्त, अल्लाह की कलाम मखलूक नहीं हो सकती, अल्लाह के हाथ मखलूक नहीं हो सकती, अल्लाह की जात मखलूक नहीं है, वो तो खालिक है, वो उसकी सिफ्त भी मखलूक नहीं हो सकती। फतवे लिए गए, और सबसे पहले जैसे आज शायद 25,000 देके उलमा को खरीदा जाता है कि जी हक ना बयान करें, ओ जी इंतशार फैलता है, ओ जी फुला होता है। इन 25,000 क्या, मेरे सामने 25 अरब भी हो तो अल्लाह की कसम है हम तबलीग तो छोड़ सकते हैं, घर में बैठ सकते हैं, ये तकरीर छोड़ सकते हैं, जुमे पढ़ाने छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा अल्लाह रसूल की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। ये हो ही नहीं सकता। हमने और कभी हराम कोशिश की कि हराम ना खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाया, वालिदैन ने ये समझाया, प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाए, कोई जायदाद नहीं बनाई, और यही माटो रहा, यही शियार रहा। मदरसा है, पूरा ऑडिट है, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं, मदरसे का एक लुकमा भी हमारे लिए जायज नहीं, कोई एक किसी रस्म के कायल। और ये जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर अहमद बिन हंबल के साथ खड़े होंगे, वहां रसूलुल्लाह का साथ मिलेगा। अगर आप हक बोलते हैं, अगर आप हक के साथ करें। बदकिस्मती है कि ऐसे उलमा हमें देखने को नहीं, जिन पे हमारी तवक्को होती है वो टाउट निकल आता है, वो वजीफा खोर निकल आता है, वो अतियात कबूल करता है, फतवे भी उसके मुताबिक देता है। अहमद बिन हंबल को पैगाम पहुंचाया गया, हुकूमत ने कह दिया कुरान मखलूक है, तुम भी फतवा दे दो। उसने कहा अहमद बिन हंबल कट तो सकता है लेकिन यह फतवा नहीं दे सकता, कुरान अल्लाह की सिफ्त है, कुरान अल्लाह की कलाम है, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। इसलिए कि वो अल्लाह के कलिमात, ये जो कुरान करीम है हम समझते हैं कि जो हम तर्जुमा करते हैं वो हम करते हैं, नहीं, इसके हुरूफ भी अल्लाह के, जिसके एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और इसके मानी भी अल्लाह की तरफ से। अब मैं 2 मिसालें दूंगा। नंबर 1, हुरूफ मुक़त्तात, जैसे आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, हा मीम, अलिफ लाम मीम रा, हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन साद, आप अलिफ लाम रा, ये आप पढ़ते हैं, ये सारे पढ़ते हैं, और इसका मतलब किसी को भी नहीं आता। अल्लाह आलम बे मुरादी, रसूल फरमाते हैं कि इसकी मुराद, इसके मानी सिर्फ अल्लाह जानता है। दुनिया वालों ने हिसाब लगाने की कोशिश, किसी ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद वो जिब्रील, क्योंकि उसमें लाम आता है, और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया जिब्रील के थ्रू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जमे किए। ऑथेंटिक बात सिर्फ अल्लाह को पता है। दूसरी मिसाल कि ये हुरूफ अल्लाह की तरफ से हैं, इसमें नबी भी कमी बेशी नहीं कर सकते।
حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تو آسمان کے دروازے بند ہو گئے، صرف وہی آتی تھی، شیاطین بیٹھتے ہیں آج بھی، یہ جو وظیفے کرنے والے موکلات رکھے وہ اوپر سے خبریں کھینچ کے لاتے ہیں، کوئی فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں سن لیتے ہیں، وہ نیچے پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنات ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوپر، جیسے آپ ایسے بناتے ہیں، پورا سلسلہ ہے، نیچے ایک پڑھنے والا بیٹھا ہے، اس کا موکل ہے، اس سے اوپر اور ہے، وہ اوپر کی خبر پہنچاتا ہے۔ ایک سچ ہوتا ہے جو اوپر فیصلہ ہوتا ہے، اس میں 99 جھوٹ ملا کے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، وہ جی ہاتھ بتاؤ جی، نام بتاؤ جی، ماں کا نام بتاؤ جی، میں حساب لگا کے بتاتا ہوں، ٹیوے۔ ہاں کوئی ایک بات سچ ہوتی جو اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اور ان کے کانوں میں، جنات کے موکلات کے کانوں میں پڑتے ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کو بتا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑی کرنی والا ہے، بڑی کرنے والا۔ جب قرآن اتر رہا تھا اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، جنات پریشان ہو گئے، انہوں نے چکر لگانے شروع کیے، تو مینا میں اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، وہاں آئے جنات آئے، انہوں نے پھر رسول اللہ کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یستمعون القرآن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے جنوں کو تیری طرف پھیر دیا، وہاں پھر انہوں نے سنا، انہوں نے کہا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان پہ پہرا لگا دیا ہے، حصار قائم کر دیا ہے، سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر دی، تو دین محفوظ، یعنی فرق نہیں کر سکتے آپ، ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، تو کوئی کہے کہ قرآن مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں، اور کیا انسان اور قرآن برابر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، ہم اللہ کی تخلیق، فرق ہے۔ پھر گورنمنٹ پکڑتی ہے، پھر کوڑے مارے جاتے ہیں، پھر بازو شل ہوتے ہیں، پھر جسم کو مارا جاتا ہے۔ یہ تھے علماء جنہوں نے قربانیاں دی، جن کے نام کا ہم آج کھاتے ہیں، جن کا نام لے کے شاید کل قیامت کے دن اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمائے، وہاں پھر مارے کھاتے ہیں۔ کان میں درباری ملا آ کے کہتے ہیں اور دے دو احمد بن حنبل فتویٰ دے دو، وہ کہتے ہیں تونی بشیء من کتاب اللہ و سنہ، لاؤ میرے پاس کتاب اور سنت میں سے کوئی چیز، میں فتویٰ دے دیتا ہوں، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اور پھر یہ احمد بن حنبل، ان کو جب چھوڑا گیا، علماء چھوڑا گیا جب ان کو، تو پھر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرما دے۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے عبداللہ بیٹا ان کا، عبداللہ بن احمد، بابا جی ابو الہیثم کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ایک چور تھا بغداد کا، جب میں جیل میں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے میرا کپڑا پکڑا، اس نے کہا تو احمد بن حنبل ہے؟ میں نے کہا ہاں احمد بن حنبل۔ اس نے کہا میں ڈاکو اور چور ہوں، گورنمنٹ کے رجسٹروں میں بار بار پکڑا جاتا ہوں، جب چوری ہوتی ہے مجھے پکڑ لیتے ہیں، 18,000 کوڑے میں نے اپنی جلد پہ برداشت کیے اپنی چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے۔ اے احمد بن حنبل، تو دین کا عالم ہے، تو امت کا محافظ ہے، تو دین کا امام ہے، تو حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہے، اللہ کو دیکھتے ہوئے غلط فتویٰ نہ دینا، میں نے دنیا کے لیے کوڑے کھائے ہیں تو اللہ کے لیے کھا لینا۔ اور اس کے لیے احمد بن حنبل پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس چور کی بخشش کر۔ یہ علماء حق بیان کرنے والے، سچ بیان کرنے والے، اور انہی احمد بن حنبل کے بارے میں ایک شہر میں جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہو گیا، یعنی یہ پھر مستجاب الدعوات بھی، لوگوں کی دعائیں ان جو زندہ لوگ ان کے توسط سے قبول بھی ہوتی ہیں۔ ہم تب وسیلے کے قائل، میں وسیلے کا قائل، لیکن وسیلہ ہے زندہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ آپ کا جائیں کسی نیک آدمی کے پاس دعا کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب مر جائے، جس کو رسول کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر اے محمد، اگر آپ بھی چاہیں کسی مردے کو نہیں سنا سکتے، اور ہمارے عقیدہ ہے ہر قبر والا سنتا ہے،
ہر سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد آپ نہیں سنا سکتے، صرف ایک موقع پہ سنایا، جب غزوہ بدر میں قیدی کافر مارے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، اس وقت آپ نے کچھ کلمات کہے تو اس وقت اللہ نے ان کو سنا دیا، بخاری کے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ رسول کی بات سنائی ہے مردوں کو، باقی رسول اپنی مرضی سے کسی مردے کو نہیں سنا سکتے۔ جب وہ نہیں سنا سکتے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں مردوں کو سنانے والے؟ جا کے نظریں نیازیں دینے والے کہ ان سے مانگنے والے۔ تو احمد بن حنبل ایک شہر میں پہنچے، رات کا وقت تھا، سادہ آدمی، پہچان نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک مسجد کا رخ کیا، دروازے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا چلو اندر نہیں، اس حال میں نہیں، میں صحن میں سو جاتا ہوں۔ اس نے کہا صحن میں بھی نہیں سونے دینا۔ مسجد کا متولی کہنے کا صحن میں نہیں سونے دینا۔ وہاں سے چلتے چلتے جا رہے کہ راستے میں ایک قصاب وہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا اجنبی ہو؟ ہاں جی میں اجنبی ہوں۔ اجنبی؟ اس نے کہا میں مسافر۔ میں نے کہا آئیے حضرت تشریف لائیے۔ پہچانا اس نے بھی نہیں، اور ساتھ لے جاتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ تو کام کیا؟ اس نے کہا گوشت بناتا ہوں۔ احمد بن حنبل اس کی روٹین چیک کرتے ہیں اگلے دن کہ وہ گوشت کاٹتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو احمد بن حنبل پوچھتے ہیں یہ اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا اس استغفار کی برکت سے جو اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کر دیا، صرف ایک دعا رہتی ہے۔ اس نے کہا وہ دعا کون سی؟ اس نے کہا دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تیری وہ بھی دعا قبول کر لی ہے، میں احمد بن حنبل ہوں۔ یہ احمد بن حنبل اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ مدینے کے امام جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ مالک ابن انس، مدینے میں 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور مدینے میں رہے۔ مدینے میں جوتے نہ پہنتے کہ میرے رسول کا شہر، اتنا احترام، بیٹھتے آواز کو پست رکھتے، اور جب بھی حدیث پڑھاتے جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے کہ اس ذات نے فرمایا، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ان کے دور میں فتویٰ آ گیا کہ جبری طلاق جائز، جبری نکاح جائز، کہ آپ کے پسٹل رکھ دے، آپ کے خنجر رکھ دے، تلوار رکھ دے، گولی مارنے کی دھمکی دے، طلاق دے دے، نکاح کر۔ اور فرمانے لگے کہ جبری طلاق جائز نہیں، جبری نکاح جائز نہیں۔ خلیفے نے کہا، چونکہ بڑے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، کوئی عورت اچھی لگے چھین لو، زبردستی نکاح کر لو، غصب کر لو، جیسے کوئی غریب آدمی، کمزور آدمی، اس کی بیوی پسند آئے وہ چھین لے۔ طاقتوروں کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس مال کو ان کے لیے گمراہی بن جاتا ہے کہ کمزوروں کو مارا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پھنسا ہو کسی کام میں تو اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، پتہ ہے کہ مجبور ہے، مثلا پراپرٹی ہے، کوئی چیز ہے، مشین ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی مجبوری میں بیچ رہا ہے اور قیمت ہے اس کی 10 لاکھ مثلا کسی چیز کی، آپ اس کو کہیں نہیں جی 25 لاکھ اب میں نے دینا ہے 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ دینے ہیں، لینا ہے لے لو، اور مجبور آدمی وہ چیز دے دے، تو یاد رکھیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سچ لیا ہے، وہ 7.5 لاکھ آپ نے جرم کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا جبری طلاق جائز، جبری طلاق جائز، انہوں نے کہا نہیں جائز۔ پھر ان کو پکڑا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے کہ ہاتھوں میں سکت نہ رہی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فقہ مالک کیا وہ ہاتھ نہیں باندھتے، نماز میں وہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں چونکہ مارا گیا تو ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، ہاتھ باندھ نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد ہے قاسم، اس نے نقل کر دیا، اب دیکھتے دیکھتے سارا فرقہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے یہی کہا نا کہ تقلید کا نقصان یہ ہے، کسی آدمی کی کوئی ایک حالت دیکھ کے اس کے پیچھے لگ جانا، دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، جیسے ہمارے ہوتا ہے
کہ इन पीरों के पीछे हमारी थी, हालांकि उसके अपने अमल, आपके अपने अमल, और उसको पीर बनाया किसने? कोई सनद किसने नाज़िल की? अपनी तरफ से मुर्शिद और अपनी तरफ से पीर बनाए हुए, फकीर बनाए हुए, दरवेश बनाए, इनकी कोई हैसियत नहीं। मैं अगर नेक हूं, मेरा ताल्लुक अल्लाह से है, बस। किसी का क्या ताल्लुक है इस चीज के साथ? मेरी नेकी, और मेरी नेकी को कोई छाए करता फिर, मेरी नेकी मेरे लिए। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो नेकी करेगा नेकी को पाएगा, बुराई करेगा बुराई को पाएगा। फिर इनको पकड़ा गया, मारा गया। इन्होंने कहा, यह भी कहते ही तूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूल, कि लाओ मेरे पास अल्लाह रसूल में से, मैं मौकफ से रुजू करता हूं। और इसी हालत में, इसी तकलीफ में इनकी वफात होती है। ये उलमा थे जिन्होंने अपना आप कुर्बान किया, जिनका हम नाम लेते हैं। आज के दौर में तो नजर ही नहीं आते हैं। आज के दौर में तो बिक गए, बड़े बड़े शेखुल इस्लाम लकब मिला हुआ है, और गवर्नमेंट की जुबान बोलता है। जुल्म के खिलाफ बोलेगा ही नहीं, जब भी बोलेगा वो मसाइल पे जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं, अपनी तरफ से लोगों ने बनाया हुआ। इन उलमा, और ये शर्रुन तहत अदीम समा, आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन वो उलमा जिनको हक का पता होने के बावजूद लोगों में बयान न है। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम शाफी बुलंद दर्जा इमाम, 150 हिजरी में पैदा होते हैं और 204 हिजरी में फौत होते हैं। बुलंद पाया इमाम। इनकी किताब अल-उम फिक्र की किताब है, इंतहाई अहमियत की किताब। और ये अपनी फसाहत बलागत, और ये आले रसूल में से मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई 150 हिजरी में पैदा होते हैं, 204 हिजरी में फौत होते हैं। मेरा ये शख्सियात को बयान करने का मकसद इंशाअल्लाह अगले जुमे में इमाम जाफर सादिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रहमहुल्लाह ताला, इन पे इंशाअल्लाह मैं बयान करूं। फिर इंशाअल्लाह इमाम हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी सीरत आपके सामने रखेंगे। हर एक को हम मानते हैं, ये लोगों का प्रोपेगेंडा, हमारे करीब बैठे तो सही। हाँ, ये है कि हम किसी की खूबी की वजह से उसे मुश्किल कुशा नहीं मानते। हम मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अहले बैत के हम कायल हैं, लेकिन इबादत नहीं करते, पुकारते नहीं है, पुकारते सिर्फ अल्लाह। यही उनका अकीदा था। इमाम शाफी ये भी बुलंद पाया मुहद्दिस भी है, फकीह भी, और हदीस की एक एक किस्म पे अबूर रखते, लोगों को मसाइल बताते, लोगों को इल्म देते। मिस्र में रहे, वहीं वफात हुई, मिस्र के थे। इनके नाम पे लोगों ने फिक्ह शाफिया बनाया, फिक्ह शाफिया बनाया इनके लोगों नाम। हालांकि इन्होंने कहा ही नहीं, किसी इमाम ने नहीं कहा। इमाम मालिक के नाम पे फिक्ह मालिकिया बना ली अपनी तरफ से, इमाम अहमद बिन हंबल के नाम पे फिक्ह हंबलिया बना ली। तो ये लोग करते हैं, लोगों पे नहीं जाया करते। उन शख्सियात को पढ़ के देखें, उनकी किताबें पढ़ के देखें, उनके हवाले पढ़ के देखें, उनके दलाइल पढ़ें, और फिर पता चलता है हकीकत क्या है। और यहां मैं एक बात तज़किरा करता हूं। लोग कहते हैं फिर इत्तेहाद कैसे होगा, कि इतने फिरके हैं, इत्तेहाद कैसे होगा? इनमें आमतौर पे 6 बड़े फिरके, उनका मैं नाम लेता हूं। फिक्ह हनफिया, फिक्ह शाफिया, फिक्ह मालिकिया, फिक्ह हंबलिया, फिक्ह जाफरिया और फिक्ह अहले हदीस। 6 बड़े ये ग्रुप। आप कहेंगे इकट्ठे कैसे होंगे? आप फजाइल भी बयान करते हैं, चीजें भी बयान करते हैं, और इसका इत्तेहाद ये है कि आप इनकी किताबों को उठाएं। अहल हदीस, हनफी भाई, देवबंदी भाई, बरेली भाई, अहले सुन्नत भाई, शाफी भाई, हंबली भाई, मालकी भाई, और वो अहले तशय्यो जो सहाबा की इज्जत करते हैं। जो सहाबा को बुरा भला कहता है उसका तो मैं नाम ही नहीं लेता। जो सहाबा से अकीदत रखते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले तशय्यो, इनकी किताबों को उठाएं, सारी किताबों को इस किताब पे रखें। अगर इसके मुताबिक बात है, उसकी हदीस ले लो, यही अल्लाह का रास्ता है, यही रसूल का रास्ता है। ये नहीं हो सकता कि नाम रखा, हम जी जाफरी होते हैं, हम जी हनफी होते हैं, हम जी देवबंदी होते हैं, हम बरेली होते हैं, हम जी वहाबी होते हैं, हम जी शाफी होते हैं, हम जी हनफी होते हैं।
ہاں جی حنبلی ہوتے ہیں، ہم جی مالکی ہوتے ہیں، ہم جی قادری ہوتے ہیں، ہم سوربردی ہوتے ہیں، ہم چشتی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرقوں میں بھی بٹیں اور اللہ رسول کی بات بھی کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں امام کا قول مجھے اچھا لگتا ہے، بس اس حد تک. آپ کسی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے بابا جی برکت علی دالوال میں اس کا مرید نہیں. مرید صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اسی پہ زندگی اسی پہ موت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.